آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ 1500 دہشت گرد پاکستان سے اس کی منزل نہیں چھین سکتے. آنے والے دنوں میں بلوچستان میں دہشت گردوں پر کاری وار کیا جائے گا. گزشتہ روز اسلام آباد میں سمندر پار پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ وہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی 10 نسلیں بھی بلوچستان نہیں چھین سکتی. Little bit of the terrorism which is taking place in the country, and the people say, and the people they are mostly propagating, that with this kind of security situation there won't be any investment coming to Pakistan. Well, to them, they must hear me very clearly now. You think terrorists, they can take away the destiny of the country from us? These terrorists can subdue the armed forces of Pakistan? اور بلوچستان جو ہے، جو کہ پاکستان کی ڈیسٹنی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے، تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے؟ تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA can take away Balochistan from us? آرمی چیف کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب اپنے ملاحظہ کیا. انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو پاکستان کا سفیر اور پاکستانیوں کا فخر قرار دیا. اسی موضوع پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات عطا اللہ تھرور صاحب. بہت شکریہ عطا اللہ تھرور صاحب. یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف نے جس جوش اور جذبے کے ساتھ، جس ولولے کے ساتھ خطاب کیا، دہشت گردوں کو شکست دینے کی یقین دہانی کرائی، انویسٹمنٹ سرمایہ کاری پاکستان میں لانے کی دعوت دی، اور جس طرح شرکاء نے وہاں پرجوش ان کے نعروں کا، ان کی تقریر کا جواب دیا پرجوش نعروں سے، کیا منظر تھا، کیا صورتحال ہے؟ لیکن میں تو موقع پہ موجود تھا. and I can tell you کہ جو وزیر اعظم نے کہا آرمی چیف کے بارے میں کہ جو ان کی دل میں ہوتا ہے وہی ان کی زبان پہ ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک ہی اسپوک لائک اے ٹرو پاکستانی، لائک اے پروفیشنل سولجر. اور انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے 2 ٹوک اور واضح پیغام دیا ہے دہشت گردوں کو. اور دیکھیے، ہماری ایک پروفیشنل فوج ہے اور الحمدللہ ہماری جو فورسز ہیں وہ پوری طرح متحرک ہیں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے. تو یہ جو پیغام دیا ہے، یہ پیغام یہ ہے کہ پاکستان از ان سیف ہینڈز اور پاکستان کو کوئی نقصان انشاءاللہ تعالی نہیں پہنچا سکتا. اور یہ جو بیانیہ بنایا جاتا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کی سالمیت کے خلاف، تو وہ اینٹی اسٹیٹ فورسز کو بھی ایک 2 ٹوک پیغام دیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے نہ صرف ہمارا حوصلہ بڑا ہے بلکہ تمام ان پاکستانیوں کا جو محب وطن ہیں اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہیں، تمام ان لوگوں کا حوصلہ بڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صفِ باسم بچھی ہوگی دہشت گردوں کے کیمپ میں، جن کے خلاف ایک بھرپور طریقے سے اس وقت جو ہے وہ نہ صرف کارروائی کی جا رہی ہے بلکہ پاک فوج بہت قربانی دے رہی ہے. تو میں جو شرکا کا وہاں پہ رسپانس تھا، دیکھیے کہ جب ایک حقیقت بیان کی گئی اور ایک اچھے طریقے سے بیان کی گئی تو شرکا بڑے پرجوش تھے. انہوں نے خیر مقدم کیا آرمی چیف کی اسپیچ کا اور بڑے پرجوش انداز میں انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. اور یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے، فیوچر روڈ میپ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت تاریخی اسپیچ تھی. اور بلوچستان کے حوالے سے، اوور آل پاکستان کے حالات کے حوالے سے، وی نو وی آر ان سیف ہینڈز. اور دیکھیے، جن ممالک میں افواج کمزور ہوتی ہیں ان کا انجام آپ نے دیکھا ہوا ہے، اور پاکستان کی فوج کا بہترین اور پروفیشنل افواج میں شمار ہوتا ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نہ صرف انویسٹمنٹ بڑھے گی بلکہ ایک اوور آل بڑا کلیئر میسج ہے پاکستان کے دشمنوں کے لیے، ایون وہ جو مرضی ہو پاکستان کا دشمن. اور میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے بڑی بات کی جاتی تھی، آج وہ ابہام بھی کلیئر ہوا کہ جو اینٹی اسٹیٹ فورسز ہیں ان کے لیے بہت کم گنجائش ہے. اور یہ ایک تاریخی اسپیچ تھی اور اس نے ہمارا بڑا لہو گرمایا. اور ہم
ہم نہ صرف اکنامک روڈ میپ کے حوالے سے اوور آل سیکورٹی سچویشن کے حوالے سے بھی ایک بہت کلیئرٹی آئی ہے چیزوں. بہت شکریہ عطا تارڑ وفاقی وزیر اطلاعات. کل جو ماحول تھا اوورسیز پاکستانی کنونشن میں جو جوش و جذبہ تھا, جس طرح کے خیر سگالی کے نعرے لگائے جا رہے تھے پاکستان آنے والے بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے, بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے, وہ منظر وہ لمحہ ہم سے شیئر کر رہے تھے.